اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم. جزاک اللہ. اللہ رب العالمین کا بے حد و حساب شکر ہے جس ذات اقدس کی توفیق سے ہم یہ لمحات اس کے حضور کرم میں بسر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. رمضان المبارک کی پرنور ساعتیں لمحہ بلمحہ ہم سے جدا ہوتی ہوئیں اور اہل ایمان کو گلشن ایمان کو آباد کرنے کی دعوت دیتی ہوئی رخصت ہو رہی ہے. شریعت اسلامیہ میں اللہ جل شانہ نے جیسے اس ظاہری دنیا میں انسان کو پیدا کیا تو اس کا ایک جسم بنایا اور پھر اس جسم میں ایک روح کو داخل کیا. ارشاد فرمایا کہ انی خالقم بشر من طین، ہم نے مٹی سے انسان کا پیکر خاک تیار کیا. آنکھیں ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، کان ہیں، دماغ ہے، سر ہے، چہرہ ہے، یہ سب انسان کا جسم ہے. لیکن فرمایا کہ یہ بنانے کے بعد وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی. تو انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح کا. بالکل اسی طرح خالق کائنات نے ہمارے اعمال کو بھی دو حیثیتیں دیں. ایک اس عمل کا جسم ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، اور دوسرا اس عمل کے اندر چھپی ہوئی اس کی روح ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ہم نماز پڑھتے ہیں، کھڑے ہونا، رکوع کرنا، تشہد پڑھنا، سجدہ کرنا، یہ سارے جتنے بھی اعمال ہیں یہ نماز کا جسم ہے. اور نماز پڑھتے ہوئے انسان کے دل میں اللہ کی خشیت کا پیدا ہونا، خضوع و خشوع کا پیدا ہونا، اور اس تصور کا پیدا ہونا کہ یہ میں نماز کیوں پڑھ رہا ہوں، کہ اس نے مجھے بے حیائی اور برائی کے کاموں سے بچانا ہے. یہ جو تصور ہے یہ اس عمل کی روح ہے، اس عمل کی روح ہے. اللہ رب العالمین نے جب فرضیت روزہ کی بات فرمائی تو فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرمایا ہم نے تمہارے اوپر یہ روزے فرض کیے ہیں. اس روزے کا ایک جسم تو یہ ہے کہ تم سحر سے لے کے افطار تک کھانے پینے سے رک جاؤ، یہ اس کا جسم ہے. لیکن فرمایا رب کا مقصود تمہیں بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہے، بلکہ اس روزے کے جسم کے اندر ایک روح بھی اللہ نے پیدا کی ہے. اور وہ کیا؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ جب تم اس عمل سے گزرو تو تمہارے دلوں میں تقوی کا نور پیدا ہو جائے، تقوی کی روشنی پیدا ہو جائے. سبحان. اب تقوی کیا ہے؟ ہر اس سوچ، ہر اس بات، ہر اس عمل سے بچنا جو اللہ کو ناپسند ہے. میں جملہ پھر دہرانے جا رہا ہوں. ہر اس بات سے، ہر اس سوچ سے، ہر اس عمل سے خود کو بچانا کہ جو ہمارے خالق و مالک و حاکم و رازق کو کیا ہے؟ ناپسند. اس کو تقویٰ کہتے ہیں، اس کو تقویٰ کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو روزہ رکھ کر بھی جھوٹ سے نہیں بچتا نا، کیونکہ جھوٹ اللہ کو ناپسند ہے، اور اتنا ناپسند ہے کہ اللہ رب العالمین نے کسی عمل پہ اتنی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا جتنا جھوٹ پہ فرمایا.
ڈائریکٹ کہا لعنت اللہ علی الکاذبین کہ جھوٹے پر کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہے. اتنا کبھی عمل، اتنا برا عمل. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھ کے جھوٹ سے نہیں بچتا، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی سرے سے حاجت ہی کوئی نہیں. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا یا پیاسا رہے. ایک اور حدیث میں، یہ صحیح بخاری کی حدیث تھی، صحیح ابن خزیمہ میں ایک حدیث ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دیکھیے جسم اور روح دونوں اکٹھے بیان کیے. فرمایا لیس الصیام عن الاکل والشرب. صیام کا مطلب ہوتا ہے رک جانا. آقا نے فرمایا کہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے. انما الصیام عن اللغو والرفث. روزہ نام ہے ہر لغو اور بیہودہ کام سے رک جانا، ہر اس عمل سے رک جانا جو لغو ہے، بیہودہ ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے. امام جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، جس کو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالی بھی اپنی کتاب میں سید الطائفہ کہ ولیوں کے گروہ کے سردار کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور جو حضور داتا گنج بخش کے مشائخ اور ان کے اساتذہ میں شامل ہیں، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے زمانے میں ایک مجذوب تھا جس کو بہلول دانا کہتے تھے. ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی نے پیغام بھجوایا کہ جا کے انہیں کہو کہ آپ سے جنید بغدادی ملنا چاہتے ہیں. تو آگے سے حضرت بہلول دانا نے جواب دیا کہ اگر ملنا چاہتا ہے تو پھر میرے پاس آئے نا، اس کو مجھ سے کام ہے، مجھے تو اس سے کام نہیں ہے. اس کو کام ہے تو میرے پاس آئے، میں نہیں جاؤں گا اس سے ملنے کے لیے. جنید بغدادی کے خلفاء نے، مریدوں نے، عقیدت مندوں نے کہا، حضور ہم نے کہا تھا نا کہ وہ بندہ بہت زیادہ لاؤبالی طبیعت کا مالک ہے، وہ اس کو کسی بڑے چھوٹے کا کوئی پتہ نہیں ہے. مجذوب تھے نا. ان کا نہیں، اس نے ٹھیک کہا، کام تو مجھے ہے، مجھے اس کے پاس جانا چاہیے. حضرت جنید بغدادی اس کے پاس گئے. جب پہنچے تو حضرت بہلول دانا نے فرمایا اتنے بڑے عالم دین بنے پھرتے ہو، اتنے بڑے مبلغ بنے پھرتے ہو، تمہیں کھانے کے آداب کا پتہ ہے؟ حضرت جنید بغدادی نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے کھانے کے آداب. ان کا کیا آداب ہے؟ انہوں نے کہا جی کھانے کے آداب میں یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانے کا آغاز کرنا، دائیں ہاتھ سے کھانا، قریب سے کھانا، کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کے حضور میں اس کی نعمت پہ شکرانے کی دعا پڑھنا. جب یہ 4-5 آداب بیان کیے نا تو حضرت بہلول دانا نے کہا واہ 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 واہ، اتنا بڑا عالم اور اسے کھانے کے آداب کا ہی نہیں پتا. ان کا یہ سارے آداب بعد میں ہیں. پہلا ادب یہ ہے کہ جو کھانا کھا رہے ہو اس کے بارے میں سوچو یہ حلال کمائی کا ہے یا حرام کمائی کا ہے. اگر تو وہ رزق حلال ہے تو پھر وہ تمہارے لیے کھانا نور پیدا کرے گا، اور اگر وہ حرام کمائی سے کھانا آیا ہے تو پھر وہ تمہارے لیے باطن میں اور اندھیرے بڑھائے گا، اور زیادہ سختیاں اور زیادہ تمہارے اندر قباحتیں پیدا کرے گا. دوستان عزیز، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، عمرہ کریں، زکوٰۃ دیں، کوئی بھی عمل کریں، ہمیشہ غور کریں کہ اس عمل کی روح کتنی میرے زندگی کے اندر شامل ہو رہی ہے. آج میں نے صبح سے لے کے شام تک خود کو کھانے پینے سے تو روکا ہے، کہ اس زبان کو حسد سے بھی روکا، غیبت سے بھی روکا، جھوٹ سے بھی روکا، کسی دوسرے کی دل آزاری سے بھی روکا. اس حدیث پہ میں بات ختم کرتا ہوں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزے کی روح یہ ہے کہ آپ حالت روزہ میں ہیں نا، اور کوئی شخص آپ کو گالیاں دیتا ہے تو فرمایا جواب میں اسے برا بھلا یا گالی دینے کی بجائے تمہیں فقط اتنا کہہ دینا چاہیے کہ بھائی چھوڑو جھگڑے کو، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. یہ ہے روزہ کی روح، جس کو قرآن نے لعلکم تتقون سے تعبیر کیا. ہم نے آج غالباً 18 روزے رکھ لیے اور 12 باقی بچے. ہم نے ان 18 روزوں کے افطار میں یہ تو خیال رکھا کہ ہم نے صبح سے لے کے شام تک، الا ماشاءاللہ صبح سے لے کے افطار تک ہم نے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا. ایک
قطرہ بھی ہم نے پانی کا حلق سے نیچے نہیں اترنے دیا. لیکن روح کے معاملے میں اگر ہم کمزور رہے تو پھر دوستان عزیز سگا باپ ہی کیوں نہ ہو, سگا بیٹا ہی کیوں نہ ہو, سگی ماں ہی کیوں نہ ہو, روح نکل جائے تو ہم خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے اسے جا کے مٹی کے نیچے دفن کر دیتے ہیں کہ اب یہ گھر میں رکھنے کے قابل نہیں ہے. سو وہ عمل جس میں روح نہیں ہوتی وہ اللہ کے حضور میں قبول نہیں ہو پاتا. اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ زندگی کے ہر عمل میں اس کی روح پیدا کرنے اور اس کی روحانیت کے ساتھ اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ